بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب لثلاث لأني عربی والقرآن عربی ولسان أهل الجنة عربي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم جو عظیم مقصد شروع کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم مقصد کو شروع کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی زبان مبارک اور جنتیوں کی زبان لغہ عربیہ وہ ہم سیکھنے کی ابتدا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج سب سے پہلے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم لغہ عربیہ کا دورہ رکھیں۔ تو اس دورے کے مقاصد کو اگر دیکھیں تو ہمیں اگر دینی اعتبار سے دیکھیں یا اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں لغہ عربیہ کی ضرورت دینی اعتبار سے بھی ہے اور معاشرے کے اعتبار سے بھی ہے۔ دینی اعتبار سے اس زبان کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہماری عبادات، ہماری نمازیں اور دیگر امور لغہ عربیہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کہ دیکھیں، ہم صحابہ کے واقعات اور اپنے اکابر اولیاء کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے تو جنت کی آیتوں کا تذکرہ ہوا تو خوش ہو جایا کرتے تھے، اور جہنم کی آیات کا تذکرہ چلتا تھا تو رونا شروع کر دیا کرتے تھے، اور ان کی نمازوں میں بہت خوش و خضوع ہوتا تھا۔ اس کی اور جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں جو بھی پڑھا کرتے تھے ان تمام کا مطلب اور معانی اچھے انداز میں سمجھتے تھے۔ کہ دیکھیں، جب میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو مجھے پتہ ہو کہ میں اللہ رب العزت سے اس وقت کیا ہم کلام ہو رہی ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس ایسے انداز میں کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہوگی جب نماز کے اندر پڑھی جانے والی قرات اور آیات کا معانی اور مطلب سے ہم اچھی طرح واقف ہوں گے۔ تو اس لیے بھی یہ دورہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ اس دورے کی برکت سے ہم جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے مطلب اور معانی اچھی طرح ہمیں معلوم ہو جائیں، تاکہ نماز میں بھی خوش و خضوع پیدا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر مومن کے دل میں
ایمان والا ہو ایمان والی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت انتہائی درجے کی ہوتی ہے، اور مومن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر معاملے میں کی جائے، یعنی لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں پہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلتے تھے ہم بھی ویسے ہی چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرز پہ، جس اسلوب پہ، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ایک ایک سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں، یہ ہر مومن کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن کے دل میں یہ بھی خواہش ہے کہ وہ جب میں زبان سے گفتگو کروں تو وہی الفاظ، اگر میں نے سبزی خریدنی ہے یا پھر سبزی کے لیے بھی الفاظ استعمال کرنے ہیں، تو میں یہاں پر بھی وہی الفاظ ان سبزیوں کے لیے استعمال کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے تھے۔ جس زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی انداز میں، اسی زبان میں گفتگو کریں۔ تو اس لیے بھی ضرورت پیش آئی کہ ہم کوئی ایسی ترتیب اللہ رب العزت کی توفیق سے شروع کریں جس کی وجہ سے ہمیں یہ نعمت بھی نصیب ہو جائے۔ اور یہ جو زبان ہے، اس کی معاشرتی اعتبار سے بھی بڑی ضرورت ہے، وہ اس لحاظ سے کہ دیکھیں آج اگر ہم اغیار کو دیکھیں، اپنے غیروں پر نظر کریں، تو انہوں نے کتنی محنت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مقابلے میں انہوں نے متبادل چیز لا کے کھڑی کر دی، کہ اگر ایک اسلامی لباس ہے تو اس لباس کے مقابلے میں انہوں نے اس کا متبادل لا کے رکھ دیا، کہ تاکہ لوگ اس متبادل لباس کو پہنے، اسلامی لباس کو اور اسلامی حلیے کو اختیار نہ کریں۔ مسواک کے بدلے میں انہوں نے دیکھیں متبادل لا کے رکھ دیا، گویا ہر چیز کے بدلے میں کوئی نہ کوئی متبادل انہوں نے لا کے رکھ دیا تاکہ لوگ اس متبادل پر عمل کریں اور جو اسلامی چیزیں ہیں اور اسلامی طرز ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح انہوں نے زبان پر بڑی محنت کی تاکہ ان کی زبان پوری دنیا میں پھیل جائے، تو یہ بھی عربی زبان کے مقابلے میں انہوں نے متبادل ایک چیز پیدا کر دی، تاکہ یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس متبادل پر ہی عمل کریں، اور مسلمان بڑے فخر سے ان کی زبان سیکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں، اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ایک مومن کے دل میں پھر یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ جب لوگ غیروں کی اور اغیار کی زبان بولتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو سیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عربی زبان اور جس زبان میں صحابہ کرام گفتگو کیا کرتے تھے، ہم بھی وہی زبان سیکھیں اور اسی میں گفتگو کریں۔ تو اس لیے بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ دورہ شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ اس میں شرکت کرنے والا ہر فرد وہ اس سے کامل طور پہ مستفید ہو، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربیہ وہ بھی اس کو آ جائے۔ اور اس کے علاوہ ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم نے اس دورے میں ترتیب کیا رکھنی ہے۔ دورانیہ 20 منٹ کا ہے، اور ایک دن ایسا ہوا کرے گا کہ پہلے دن ہم نے مفردات اور وہ کلمات جن کے لیے ہم نے جن کلمات کو استعمال کر کے ہم نے جملے بنانے ہیں وہ ہم پہلے دن پڑھیں گے۔ پھر اس دن وہ مفردات، وہ کلمات اور الفاظ کے معانی ہم اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد اگلے دن وہ پہلے دن جو ہم نے کلمات یاد کیے تھے انہی کے متعلق ہم نے جملے بنانے ہیں، اور اس کی ہم نے مشق بھی کروانی ہے۔ یہ ہمارا طرز ہوگا۔ اور دیکھیں کوشش یہ کریں کہ جو کلمہ، جو لفظ ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم بس اپنی ایک ارادہ یہ ہو اور قصد یہ ہو کہ ہم پھر وہی لفظ عربی میں ایسے ہی بولیں گے، اردو زبان میں پھر نہیں بولیں گے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ بھی
कई मरतबा किया होगा कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती, चंद कलिमात का पता होता है, तो अब वो उर्दू ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन जितनी टूटी-फूटी उसको अंग्रेज़ी आती है या जो कलिमात वो अंग्रेज़ी के जानता है, वो कलिमात वो अंग्रेज़ी के इस्तेमाल कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह इब्तिदा में हमने भी ऐसा ही करना है कि जो कलिमा एक मरतबा हमने अरबी के अंदर पढ़ लिया, अब हम उर्दू में गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, लेकिन उस गुफ्तगू के दरमियान वो कलिमा हम दोबारा उर्दू में नहीं बोलेंगे बल्कि अरबी में ही बोलेंगे। ये सिर्फ सबक के अंदर नहीं होगा, बल्कि आपसे गुजारिश ये भी है कि बस अपनी ज़िंदगी में अब जब हमने वो कलिमा अरबी के अंदर सीख लिया, तो अपनी ज़िंदगी में जब भी गुफ्तगू करेंगे तो फिर वो कलिमा हम अरबी में ही बोलेंगे। अब जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो बाद में पूछे तो उसको बताएंगे कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक के अंदर इस कलमे को, इस चीज़ को ऐसा ही बोलते हैं। तो ये एक काविश है जिस तर्ज पे हम अरबी ज़ुबान को तरवीज दे सकते हैं और अरबी ज़ुबान को अंदर अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। एक बात तो ये, और दूसरा अगर हम इस चीज़ पर गौर करें कि एक बात ये भी जहन में रखें कि जब हम ये सोचेंगे और कुछ अरबी ज़ुबान हम सीख लेंगे तो यकीन जाने आपको इसके सीखने की वजह से कुरान मजीद का पढ़ना भी आसान हो जाएगा और नमाज़ों के अंदर जो किरात हम करते हैं वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगी और आम गुफ्तगू के अंदर भी हमारे लिए गुफ्तगू करना और अरबी में बात करना ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो जाएगा। फिर जो भी काम शुरू किया जाता है, जब तक उस काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद ना ली जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इल्तिजाएँ ना की जाएँ, तो वो काम फिर सही तौर पर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो लिहाजा आप हज़रात से और सबसे पहले अपने आप से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि जब हम ये काम शुरू करने लगे हैं, तो अब हम रोज़मर्रा हर नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं भी करें कि अल्लाह हमने तेरी तौफीक से, तेरे फजल से ये काम शुरू कर दिया है, तेरे नबी की ज़ुबान सीखना शुरू कर दी है। या अल्लाह इसके अंदर हमें पुख्तगी भी नसीब फरमा देना। या अल्लाह हम जो सबक पढ़ें उससे कामिल तौर पे हमें इस्तिफादा भी हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा देना। और या अल्लाह इस दौरे की बरकत से हमें कुरान मजीद अच्छे अंदाज में पढ़ना आ जाए, दीनी कुतुब अच्छे अंदाज में पढ़ना आ जाए और हम दीनी तमाम के तमाम किताबें हमारे लिए बहुत ही सहल और आसान हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआएं भी हम करते रहेंगे। और ये तो सिर्फ इसकी बात नहीं है इसी दौरे की, बल्कि इंसान जो भी काम शुरू करे, जो भी कोई काम करे, ख़ास तौर पे वो दीनी काम हो, तो उसमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजाएं बहुत ही ज़्यादा करनी चाहिए ताकि वो दीनी काम अच्छे अंदाज में तकमील तक पहुँच सके। एक बात और ज़हन में रख लें कि अरबी ज़ुबान की अहमियत के हवाले से कि देखें, अगर हम पहली उम्मतों और पहली शरीयतों को देखें तो आज पहली शरीयतों में या पहले अंबिया पर जो किताबें नाजिल हुई हैं वो असली हालत में मौजूद नहीं है और वो दीन भी असली हालत में मौजूद नहीं है। उसकी जहाँ और बहुत सी वजूहात हैं, उन वजूहात में एक वजह ये भी है कि जिस ज़ुबान में वो शरीयतें नाजिल हुई थी, वो किताबें नाजिल हुई थी, आज वो ज़ुबान भी मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे देखें, मूसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई थी जिस ज़ुबान में, तौरात नाजिल हुई थी, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई थी और दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई थी। जिस ज़ुबान में ये किताबें नाजिल हुई हैं, आज वो ज़ुबान भी मौजूद नहीं। अब अगर मिसाल के तौर पे असली हालत में ज़बूर ला के पेश कर दी जाए और इंजील ला के पेश कर दी जाए, तौरात ला के पेश कर दी जाए,
تو اس سے استفادہ لوگ حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس زبان میں نازل ہوئی ہے وہ زبان ابھی موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ تینوں کتابیں موجودہ ان لوگوں کے پاس انگریزی زبان میں ہیں، حالانکہ انگریزی زبان میں تو نازل نہیں ہوئی۔ تو آج اغیار یہ بھی چاہتا ہے کہ اس زبان سے مسلمانوں کی وابستگی کم ہو جائے، اتنی کم ہو کہ پھر یہ زبان موجود ہی نہ رہے، تاکہ جیسے ہم لوگ دین سے پھر بیٹھے اور شریعت کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے، اسی طرح مسلمان بھی جب زبان وہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کو عربی زبان کا پتہ نہیں ہوگا، تو پھر قرآن مجید سے کیسے استفادہ حاصل کرے گا؟ یہ اغیار کی سوچ ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو زبان ہوتی ہے اس کا تہذیب پر بڑا اثر پڑتا ہے، کہ آدمی جو زبان بولے گا، اہل زبان کی جو تہذیب ہوگی وہ تہذیب لاشعوری طور پر اس کے اندر آتی جائے گی۔ دیکھ لیں کہ ہم لوگ عربی زبان میں بات کرتے ہیں، ہمارے کتنے مسلمان وہ انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انگریزوں کی تہذیب خود بخود وہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم عربی زبان سیکھیں گے، عربی زبان بولیں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر پھر یہ فضل بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تہذیب اور اپنا جو شعار ہے اس سے سچی عقیدت بھی نصیب فرمائیں گے، اور ہمارے لیے اسلامی طور، اسلامی اسلوب، اسلامی طرز کو اپنانے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو یہ تو کچھ تمہیدی طور پہ باتیں تھی، انشاءاللہ کل سے ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مفردات پڑھیں گے، لیکن جس موضوع پر ہم مفردات پڑھیں گے وہ الفصل یعنی کلاس کے متعلق ہم نے کل شروع کرنا ہے، اور اس حوالے سے پہلا سبق اس حوالے سے مفردات کا ہوگا۔ استاد جی یہ روز کلاسیں ہوا کریں گی؟